نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم۔ اس دن وزن برحق ہے، پھر وہ شخص کے اس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہ شخص کے اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ایک وزن ہے۔ اگر اچھا کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک وزن ہے، اور اگر برا کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک وزن ہے۔ یعنی ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ رائیگاں نہیں جاتے، ضائع نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک دن تولے جائیں گے۔ یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے دائیں بائیں کرامن کاتبین ہیں۔ اگر ہم اچھی بات کرتے ہیں تو دائیں طرف والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور اگر ہم کوئی بری بات کرتے ہیں تو بائیں طرف والا لکھ لیتا ہے، اور ایک آہ یا سس کی یا سی بھی ہم کرتے ہیں تو وہ بھی لکھ لی جاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن ان ساری چیزوں کو تولا جائے گا میزان میں، اور اس کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنا سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ایسے ہی نہیں بس جو دل میں آیا کہہ دیا، جو دل میں آیا کر لیا، اور یہ سوچا کہ بس ٹھیک ہے، سبھی ٹھیک ہے، سب کچھ اچھا ہے۔ نہیں، مومن باشعور انسان ہوتا ہے، اپنی قیمت پہچانتا ہے، اپنے وقت کی قدر و قیمت جانتا ہے، اور سوچ سمجھ کے عمل کرتا ہے کہ اس کو کس وقت میں کیا کرنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ گویا اس زمین پر ہمارا اہم ترین فریضہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، جن چیزوں کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کر لیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں ہم۔ لیکن اس کے لیے پھر ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا نہ کریں۔ تو جو شخص یہ اپنی زندگی کا مقصد پہچان لیتا ہے اور پھر علم کے ساتھ، علم کی روشنی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہوگا، کیونکہ جو انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو راضی کر دے گا۔ دنیا کی زندگی میں ہم سب کا ہی امتحان ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی اس لیے کہ ہمیں آزما کے دیکھے ہم کرتے کیا ہیں۔ ایوکم احسن عملا۔ ہم سب کی اصل منزل آخرت ہے، دنیا منزل نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی دنیا میں آتا ہے چلا جاتا ہے، ہر آنے والے کو واپس ضرور جانا ہے، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو۔ کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، اور کوئی انتہائی شدید بڑھاپے کے بعد، لیکن جانا اس کو بہرحال ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے. لہذا جو اصل زندگی ہے، جہاں ہم نے جا کر جینا ہے، ہمیشہ جینا ہے، رہنا ہے، ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے، اور وہ کام کرنا ہے جو وہاں ہمارے کام آ سکے، جس کا ہمیں وہاں فائدہ پہنچے. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اس کل کے لیے، اس اصل زندگی کے لیے کیا کمایا ہے. یہاں یہ دنیا وہاں کے لیے کمانے کی جگہ ہے، یہاں ہم سب کما رہے ہیں، یا اچھا یا برا، اور یہی کام آنا ہے پھر اگر ہم اچھا کما کے جاتے ہیں. پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اب آپ دیکھیے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا کیا. اس سے پہلے بھی اتقوا اللہ ہے، اس کے بعد بھی اتقوا اللہ، یعنی ڈر کے زندگی شروع کرو اور ڈر کے ہی ختم کرو، اور ساری زندگی یہ دیکھتے رہو کہ کل کے لیے کیا تیاری ہے. اور آخرت کے لیے تیاری کرنے والا ہی سب سے زیادہ عقل مند ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک انصاری صحابی آپ کے پاس آئے. انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے، یعنی سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو. انہوں نے کہا، مومنوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرے. سب سے عقل مند کون ہے؟ جو موت کو زیادہ یاد کرے اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے اچھی تیاری کرے، وہ زیادہ عقل مند ہے. اب یہ کرائیٹیریا کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کرائیٹیریا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، یہ معیار انہوں نے دیا کہ اگر آپ آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے اچھی تیاری کرتے ہیں، تو پھر ہی آپ عقل مند ہیں. ہمارے ہاں عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا کا مال متاع زیادہ اکٹھا کر لے، جو کسی کو دھوکہ دینے کی قوت رکھتا، جو چلاک ہو، جو زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھا لے، جو زیادہ سے زیادہ دنیا میں نام کما لے، جو زیادہ سے زیادہ مشہور ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب انسان ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ہمارے ذہن میں کوئی چیز ہے تو ہم سوچیں کہ ہم کس کو کامیاب کہتے ہیں. ہمارے بچوں میں سے کون زیادہ کامیاب ہے؟ جو زیادہ دنیا اکٹھی کر چکا ہے. مثلاً اگر ہمارے 2 بچے ہیں اور ایک بچہ بہت مالدار نہیں ہے لیکن اپنی نمازیں 5 مسجد میں ہی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، حلال کما کے لاتا ہے، ماں باپ کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا جو ہے وہ ماں باپ کو بھی کم ہی پوچھتا ہے، بلکہ اس نے دنیا کمانے کے لیے ماں باپ سے بھی دوری اختیار کر لی ہے. نمازیں بھی کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، بس واجبی سا مسلمان ہے، لیکن دولت اس کے پاس بہت ہے. تو ہم ان دونوں میں سے زیادہ عقل مند سمجھدار کس کو سمجھیں گے؟ جس نے دولت زیادہ اکٹھی کی ہوئی ہے، چاہے حلال سے ہے یا حرام سے ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اور چاہے وہ اپنے ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، چاہے وہ حرام میں پڑا ہوا ہے. انسانوں میں سے عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے.
کیونکہ اصل ٹھکانہ تو وہ ہے نا، اصل رہنے کی جگہ تو وہ ہے. وہاں دو گھر ہیں، ایک تو آگ سے بھرا ہوا ہے جس کو جہنم کہتے ہیں، اور صرف آگ سے نہیں، بہت ساری تکلیفوں سے. جہاں کی زندگی نہیں، نہ وہ زندگی ہے نہ وہ موت ہے. وہاں مر کے کوئی مرتا نہیں اور جینے والا حال نہیں. اور دوسرا جنت ہے جو نعمتوں کا گھر ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جس میں ہر طرح کی خوشیاں. ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ ہم جنت چاہتے ہیں، لیکن جنت کی ایک قیمت ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جنت اللہ کا سودا ہے جو بڑا مہنگا ہے. دنیا میں گھر بنانا ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی، تو جنت مفت میں تو ہاتھ نہیں آتی. اس کے لیے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. وہ ایسی اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں، وہاں سے اس سے آگے کچھ بھی نہیں. دنیا میں تو انسان آتا ہے، زندگی گزارتا ہے زمین پر، کبھی کہیں رہتا ہے کبھی کہیں رہتا ہے، بچپن کہیں گزرا، جوانی کہیں گزری، بڑھاپا کہیں گزرا، پھر زمین کے اندر چلا جاتا ہے، قبر کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد قیامت ہے، حشر ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا ٹھکان. یہ سارا ایک سفر ہے، لیکن جہاں یہ سفر جا کے اینڈ ہوگا اس کے بعد کچھ نہیں، پھر اس جگہ رہنا پڑے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے عقل مندی کے ساتھ یہ سفر پورا کریں، اور اس میں جس مرحلے پر جو بچپن، جوانی، بڑھاپے میں کرنا چاہیے وہ ہم کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسی ہمیشگی ہے، وہ ایسی ہمیشگی ہے جس میں موت نہیں آئے گی. وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں، یعنی دنیا میں ایسے جسم ہیں جو مر جائیں گے، لیکن وہاں ایسے جسم ملیں گے جن پہ موت نہیں آئے گی. تو اس لیے ہمیں اپنے دن کی پلاننگ کرنی چاہیے اور سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے. زندگی کیا ہے؟ دنوں کا مجموعہ ہے. دنوں سے ہفتے بنتے ہیں، پھر ہفتوں سے مہینے، پھر سال، پھر سالوں سے زندگی بنتی ہے. اب ایک اور سال بھی ختم ہونے کو آ رہا ہے، پتہ نہیں ایسے کتنے ہی سال ہم نے بس گزار دیے ہیں. تو جو باقی رہ گئے ہیں ان کو ذرا سوچ سمجھ کے گزاریں، اس کے لیے پلاننگ کریں. پلاننگ میں کیا ہے کہ اپنے سارے دن کے کاموں پہ غور کریں کہ میں کیا کیا کرتی ہوں، اور ان کاموں میں اللہ کی اطاعت کتنی ہے اور اللہ کا ذکر کتنا ہے، اللہ کی یاد کتنی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق کتنا ہے وہ کام. مثلا صبح سویرے ہم اٹھتے ہیں، ہم سب اپنی صبح کا جائزہ لیں، اٹھنے کے وقت کا جائزہ لیں کہ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں. جب ہم الارم لگاتے ہیں یا اذان کی آواز سنتے ہیں یا ہمیں کوئی جگاتا ہے، ہم اٹھ جاتے ہیں یا سوئے رہتے ہیں، ہم اس وقت کیا کرتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گریں لگا دیتا ہے. ہر ایک گرہ پہ وہ پھونک مارتا ہے کہ ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے. تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، یعنی جب آنکھ کھلتی ہے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی رد علی روحی واذن لی بذکرہ، یا پھر الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. مجھے امید ہے کہ آپ سب یہ دعا پڑھتے ہوں گے کہ اللہ کے شکر سے دن کا آغاز کرتے ہیں. پہلی دعا کا مطلب یہ تھا، شکر ہے اس ذات کا جس نے میری روح مجھے واپس لوٹا دی. کیونکہ جب سوتا ہے نا انسان تو جسم سے ایک روح چلی جاتی ہے. جن کے لیے اللہ نے زندگی لکھی ہوتی ہے ان کی وہ روح واپس آتی ہے، اور جن کی زندگی ختم ہو جاتی ہے ان کی دوسری بھی چلی جاتی ہے جو پیچھے باقی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ انسان جب اٹھ جاتا ہے، پھر بستر سے وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی، پھر جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی اور شیطان دور ہو جاتا ہے. اور صبح کو پھر حشاش بشاش اور خوش باش چست ہو کے اٹھتا ہے، خوش مزاج. ورنہ اگر سویا رہتا ہے، دھوپ نکل آتی ہے اور لیٹ اٹھتا ہے تو اس کی صبح
نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بیداری کی دعا پڑھیں جس میں اللہ کی تعریف بھی ہے اور پھر اس بات کا ذکر بھی ہے کہ ہم نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. اماتنا سے مراد نیند ہے اور نشور سے مراد الیہ النشور، قیامت کے دن قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے. تو پھر اب اٹھ تو گئے اور ہم نے نماز بھی پڑھ لی. نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز کے بعد صبح کے اذکار ضرور پڑھا کریں اور یہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھنے چاہیے. یہ ان کا وقت ہے، یعنی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے یہ اذکار پڑھنے ہیں. کس کس کو صبح شام کی دعائیں آتی ہیں؟ الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو آتی ہیں. جن کو نہیں آتی وہ ایاک نستعین کتاب سے یاد کر لیں، اور ایپ بھی ہے جس سے آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگ خوش قسمت ہیں جن کو زبانی دعائیں آتی ہیں. اگر وہ مصلی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو اس وقت ہلکی پھلکی واک کر لیا کریں. اگر گھر کے بہت سارے کام ہیں، آپ کہیں کام کے لیے نکلتے ہیں، آپ کے گھر والوں نے بچوں نے اسکول جانا ہے تو آپ کو اب ناشتہ بنا کے دینا ہے، تو آپ اپنے کام کاج کے ساتھ ساتھ بھی وہ ذکر کر سکتے ہیں. لیکن یہ ذکر کرنا نہ بھولیں. وہ دن جس کا آغاز ان دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے اس سے مختلف ہوتا ہے جس میں یہ دعائیں نہ پڑھی جائیں. فجر کی نماز جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ فجر کی نماز نہ پڑھنے کا کیا نقصان ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ حدیث کی روشنی میں آپ نے فرمایا وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھ لی، یعنی فجر اور عصر پڑھ لی. میں نے پوچھا تھا کہ جو نہ پڑھے اس کا کیا نقصان ہے. اس کے بارے میں بخاری کی ایک حدیث کا ایک حصہ صرف بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو دو فرشتے آئے اور وہ آپ کو لے گئے خواب میں. اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے. تو وہ آپ کو کہیں لے گئے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پہ ایک شخص پتھر اٹھا کے کھڑا ہے اور وہ اس کے سر پہ دے مارتا ہے. لیٹا ہوا جو ہے اس کا سر پھٹ جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے. وہ جا کے پتھر اٹھانے لگتا ہے، سر پھر اتنی دیر میں جڑ جاتا ہے، پھر وہ پتھر مارتا ہے، پھر وہ گرتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، پھر مسلسل یہی سزا ملتی رہتی ہے اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کتنا وحشت ناک منظر ہوگا، کتنا دہشت ناک کہ آپ سوچیں کہ کسی لیٹے ہوئے انسان کے سر پہ کوئی پتھر مار رہا ہے. کوئی ذرا سی زور سے کوئی چیز لگ رہی ہے سر چکرا جاتا ہے، کہاں یہ کہ سر پھٹ جائے. تو آپ کو بتایا گیا، یہ حدیث کافی طویل ہے لیکن اس کا باقی حصہ اس وقت ریلیونٹ نہیں، میں پہلا حصہ ہی بتا رہی ہوں. بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو سویا رہتا ہے اور اس نے قرآن پڑھ کر چھوڑ دیا ہے. یعنی اس نے پڑھا، چاہے حفظ کیا، چاہے ترجمے سے پڑھا، یا جیسے بھی. قرآن کو پڑھنے کے کئی طریقے ہیں، تو پڑھ کے اس نے کیا کیا، وہ چھوڑ دیا، اب نہیں پڑھتا، غافل ہو گیا، قرآن سے غافل، اور پڑھا سویا رہتا ہے. یہ اس کی سزا ہے. آپ دیکھیں اب اکثر گھروں کا یہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ وہاں پر لوگ ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں اور بچے سو رہے ہیں. اگر عام دنوں میں نہیں تو اتوار کے دن تو ان کو سونا ہی ہے. آج ہمیں کوئی نہ جگائے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ پہلے تو آپ اس لیے اٹھتے تھے کہ آپ نے اسکول جانا تھا یا کام کاج پہ جانا تھا، اور اب بھلا کیوں آپ سو رہے ہیں؟ اسکول جانا زیادہ امپورٹنٹ ہے، مسجد جانا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں صرف اپنی نماز کی فکر نہیں کرنی بلکہ اپنے بچوں کی نماز کی بھی فکر کرنی ہے. فجر کی نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ کا ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں اس کو امن میں رکھے گا. فجر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حال میں فجر کی سنتیں
کبھی نہیں چھوڑتے تھے، فرض تو دور کی بات ہے، سنتیں بھی نہیں چھوڑتے تھے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے. کیا کچھ ہے دنیا میں؟